اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Our Zoom meeting, Sunday 22nd October 2023. We have shared the topic, why is there suffering in this world? A very important topic which was shared on the WhatsApp, and I hope all the ladies have gone through this topic. They have taken down the points and ready for sharing their learning, their insights in this platform. I would like to request you all to make it short and precise so that we finish this session on time. I would like to start this session with the verse from the Quran. It is about why there is suffering in this world. In Quran chapter 2, verse 155 and 156, it says, "We will surely test you with something of fear and hunger, and a loss of wealth and lives, and fruits. But give glad tidings to the patient, those who, when any affliction smites them, they say, Verily we belong to God, and it is to Him that we are destined to return." So this is the verse of the Quran which says about the suffering of this world. I invite Femida Appa to elaborate on this topic and share her learning. السلام علیکم. قرآن کی ایک ورس سے شروع کرتی ہوں. قرآن کی میں چیپٹر 90 کی ورس 4 میں بتایا گیا ہے کہ انسان کسی حال میں اپنے آپ کو مشقتوں سے آزاد نہیں کر پاتا. تو مولانا صاحب نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کا قانون ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت، پریشانی، سفرنگ آئے گی. اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشکل مصیبت کیوں آتی ہے، کیوں خدا نے انسانوں کے لیے مشکل کریٹ کر کے رکھا ہے. تو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں مشکل انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. خدا نے یہ خاص رحمت صرف انسانوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو مصیبت رحمت کیوں ہے؟ مصیبت کو رحمت کہا گیا ہے تو یہ کیوں ہے؟ تو مصیبت ایک موقع ہے، ایک اپارچونٹی ہے انسانوں کے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے. انسانوں کے اندر خدا نے جو بہت زیادہ پوٹینشل یعنی صلاحیت دی ہے، لیکن یہ پوٹینشل ان ایکٹیو ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ جگ جاتی ہے. انسان کا دماغ اویک ہو جاتا ہے، اس کو نئی نئی باتیں سمجھ آتی ہیں، اپنے ہیلپ لیس ہونے کا احساس ہوتا ہے. پھر وہ خدا کی طرف لپکتا ہے، دعائیں کرنے لگتا ہے. اس کی وجہ سے اس کا کنیکشن جو ہے خدا سے بہت گہرا ہو جاتا ہے، بہت مضبوط ہو جاتا ہے. انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ خدا ہی دینے والا ہے، دینے سے اس کے ملتا ہے، اور وہ نہ دے تو مجھے نہیں مل سکتا ہے. یہ سب جب انسان جان پاتا ہے تو اس کی معرفت بڑھتی ہے، وہ خود کو بھی جان پاتا ہے، اور زندگی کو کس طرح مینج کرنا ہے یہ سب کو وہ جان پاتا ہے. اس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے، ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو ہر انسان کی طرح میں اپنی زندگی کو ذرا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ میری زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آئیں، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ تمام مصیبتیں میرے لیے رحمت تھیں. اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا. اب جو اس کو دیکھتی ہوں پیچھے کی زندگی کو تو میں بہت اس پر غور کرتی ہوں کہ وہ سب کچھ میرے لیے رحمت تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھٹکی ہوئی ایک انسان ہوتی، اس دنیا میں کھوئی ہوئی بے روح انسان ہوتی. وہ تمام مشکلوں سے مجھے خدا کی طرف رخ کرنے کا موقع ملا،
اور پھر جنت کی طلب ہوئی، اور جو میری زندگی کے غیر ضروری چیزیں تھیں وہ مجھے زندگی سے الگ ہو گئیں، زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، نئی زندگی ملی، جس کا میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مولانا صاحب کے ذریعے اس نے مجھے صحیح راستہ بتایا۔ چیپٹر 2 کی ورس سے سمجھ سکتے ہیں کہ چیپٹر 2 کی ورس 155 میں بتایا گیا ہے کہ ہم ضرور ان کو آزمائیں گے، یعنی ٹیسٹ لیں گے، کچھ ڈر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اس ورس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کا وہ ضرور ٹیسٹ لے گا، اور ثابت قدم رہنے والے کا مطلب یعنی ایمان والے جو ہیں، خدا پر جو گہرا یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو صبر و شکر کرنے والا بناتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوں گے وہی صبر اور شکر کر پائیں گے ایسے مشکل حالاتوں میں۔ تو اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مصیبتوں کو، مشکل کے وقت وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں، ماحول میں جو لوگوں کی تھنکنگ ہے اس سے اثر لے لیتے ہیں اور ناشکرے بن جاتے ہیں، اور دوسرے ایمان والے جو صبر اور دعا کرتے رہتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، ہر حال میں شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں یہی ایک طریقہ ہے زندگی، جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو ٹیسٹ میں، اس میں کامیاب ہونا ہے، اور زندگی کے ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہی ہماری کامیابی ہے، اور اس کی جو وہ صرف صبر اور دعا کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو یہی میری لرننگ تھی۔ جزاک اللہ آپا فار شیئرنگ یور لرننگ۔ آپ کی اس سے مجھے ایک بہت یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیپل ہو آر پازیٹیو، پیپل ہو آر گریٹفل ان اسپائٹ آف آل دا ہارڈشپس دیٹ دے فیس in this life. And these hardships is because of the creation plan of the God, because God wants to choose people for them to dwell in paradise. So these are the reasons why we face hardship in this world, in this worldly life. I invite Dr. Safina Tabassum to share her learning. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا نے بہت اچھے سے بات کلیئر کر دی۔ شبینہ، تم نے بھی کہا کہ سفرنگس پارٹ آف نیچر ہے۔ قرآن میں بھی ہم سب یہ ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا کو بنا مشقت کے نہیں بنایا گیا ہے۔ سورہ بلد میں ہے یہ آیت۔ تو مشقت ہونا یا سفرنگز ہونا یا پرابلمز ہونا اس دنیا کا پارٹ ہے۔ مگر کئی بار اس طرح کی باتوں سے ہم عام انسان ایک نیگیٹو ایزمپشنز یا پھر نیگیٹو گمان کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں سفرنگز بھیجتے ہیں، ہمیں پرابلمس میں ڈالتے ہیں جسٹ ٹو ٹیسٹ۔ میں ایک بہت کامن سی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک بار اس بات پہ سارا آپا سے میرا انٹریکشن ہوا، اس لیے میں یہ ٹاپک تھوڑا سا اچھے سے بتانا چاہتی ہوں۔ تو سارا آپا سے جب میں بات کر رہی تھی تو میں یہ بول رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا خدا ہے جو ٹیسٹ کر رہا ہے، تمہیں پریشانی میں ڈال رہا ہے، تو کس طرح سے ان کو بتایا جائے، کیا پازیٹیوٹی ہے، کیسے ڈسکور کر کے انہیں دکھائی جائے۔ تو سارا آپا نے مجھے جس طرح سے سمجھایا، مولانا صاحب نے وہ باتیں ہمیں بتائی تھیں مگر میرے ذہن میں شاید وہ کلیئر نہیں تھی، تو میں وہ سب سسٹرز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید اور کسی کو بھی کلیئر ہو جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا اس ڈسکشن میں کہ ہم لوگ اس طرح سے فالس ازمپشن میں جینے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سفرنگز دے رہا ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہم خدا کی اس رحمت کو ڈسکور ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کتنا مرسیفل گاڈ ہے اور کتنا ہمیں محبت کرتا ہے۔
کیونکہ ہم جو ازمپشنز ہیں ایک طرح سے وہ بات ہو گئی کہ ہم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں. یہ سورہ حج میں آیت ہے، آیت نمبر 8، اس میں لکھا ہے کہ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر. مطلب بنا علم کے ہم اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بارے میں نگیٹو تاثرات بھی لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کے غضب پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی رحمت حاوی ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کا غصہ سے اس کی رحمت زیادہ ہے. وہ ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، اس کا ہر فیصلہ ہمارے خیر کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خدا مرسیفل کیسے ہے، تب ہم یہ چیز زیادہ پازیٹیولی سمجھ پائیں گے. تو ہم نے سارا آپا نے مجھے یہ بتایا کہ جو ہم پرابلمس ہمارے پاس آتی ہیں وہ 3 وجہ سے آتی ہیں. اور پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی جو قرآن میں ہے، یہ قرآن کے اکارڈنگ ہی ہے تینوں باتیں، کہ قرآن چیپٹر 42 ورس 30 میں ہے، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے. تو مطلب ہمارے اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہمیں بہت ساری مصیبتیں پہنچتی ہیں، لیکن ہم اس کو اللہ کے خانے میں ڈال دیتے ہیں. کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے ایسا کر دیا، تو ہم نگیٹو ایک طرح سے اللہ کا ایک امیج اپنے بھی ذہن میں بنائے ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی ڈالتے ہیں. جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر ہم نے اپنی گاڑی کو اچھے سے سروس نہیں کرایا تھا تو اس میں ہماری غلطی تھی کہ ہماری گاڑی کا بریک نہیں لگ پایا ٹائم پہ اور ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. یا پھر ہمیں ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے، بہت سپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ہم سے حادثہ ہو گیا، تو یہاں ہماری غلطی تھی. یا ہم نے کوئی باہر کا خراب کھانا کھا لیا، ہماری طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر ایک مصیبت مول لی. یا پھر کسی ایگزام میں ہم فیل ہو گئے کیونکہ ہم نے اچھے سے پریپریشن نہیں کی، ہم سے ٹائم مینج نہیں ہو پایا، تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی غلطی کو پتا چلے گا کہ ہماری وجہ سے ہم پہ مصیبت پہنچی ہے. تو ہم اس طرح سے جب اللہ کے خانے میں یہ حادثہ ڈال دیں گے کہ ہم اس لیے فیل ہو گئے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا تھا، تو ہم کبھی بھی لونگ گاڈ کو ڈسکور نہیں کر پائیں گے کہ خدا ہم سے کس طرح محبت کر رہا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ ڈسکور کرنا چاہیے کہ ہماری غلطی کے باوجود جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے اس کو وہ خدا مینج کر رہا ہے اور اسے ٹھیک کر رہا ہے. یعنی ہم نے باہر خراب کھانا کھایا، ہماری طبیعت بگڑی، لیکن اب ہم جو ٹھیک ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت ملتی ہے، تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے قانون کی وجہ سے ہے. یا ہم کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئے اپنی ڈرائیونگ کی وجہ سے، تو ہم اللہ کی وجہ سے بچ گئے. تو ہمیں تو یہ سوچ کے بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تو اتنا مجبور اور اتنا ناقص عقل کا انسان ہوں، میں نے اپنی زندگی میں غلطی سے اپنے اوپر مصیبت مول لی، اس کو بھی یا اللہ تو صحیح کر رہا ہے، درست کر رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہم یہاں پہ ایک بہت کریٹو دعا بھی اپنے لے کر پائیں گے جب ہم اس طرح سے سوچیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری غلطی کو بھی کور اپ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں چیزوں کو. تو جب بھی ہمیں یہ پتا چلے کہ پریشانی ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، فوراً اپنی غلطی کو ڈھونڈ کے اس کی اصلاح کریں اور اللہ سے توبہ کریں. تلافی کے لیے کچھ ایکسٹرا نیکی کر سکتے ہیں، جیسے کہ صدقہ دینا یا ایکسٹرا نفل پڑھنا، دعا کرنا. تو یہ ایکسٹرا نیکی ہم اپنی غلطی کی تلافی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سے ایسی غلطی ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم اس طرح سے کنیکٹ ہوں گے تو پازیٹیو رہیں گے بہت زیادہ، اور کبھی بھی ہمارے اندر وہ مایوسی اور شکایت یا کمپلین نہیں پیدا ہوگی. اور یہاں پہ بائبل کی ایک بات مجھے کوٹ کرنی تھی کہ بائبل میں ایک جگہ ہے کہ ایک شیپرڈ ہے، ایک بھیڑ چرانے والا ہے، اس کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، اس میں سے ایک اگر کھو جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اس کو چھوڑ کے اپنی 99 شیپس کو لے کر چلا جائے، وہ ان 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ اس ایک انسان کو درست کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اتنی بڑی ایک اگزامپل ہے، اور اس بائبل کی اس لائن سے مجھے بہت ہی زیادہ خدا کی رحمت دریافت ہوئی. دوسری جو
हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आती हैं किसी दूसरे इंसान की आजादी को गलत इस्तेमाल करने से, यानी मिस यूज ऑफ फ्रीडम की वजह से। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि हर इंसान आजाद है पूरी तरह से, और आजादी की बिना पर वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं अपनी आजादी को। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो आप उसके धुएं से आपको भी इफेक्ट होगा, आप भी परेशान होंगे, आप, मगर उसकी आजादी है वो सिगरेट पिए। या फिर कोई कार से पोल्यूशन कर रहा है बहुत ज्यादा, उसमें किसी अस्थमा के मरीज को प्रॉब्लम हो गई तो वो उसमें दूसरे की आजादी है, वो चला रहा है कार, खराब कार, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। या कोई एग्जांपल, जैसे दिवाली के आसपास जब पटाखे होते हैं उस वक्त पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगती हैं, तो ये दूसरों की आजादी के गलत इस्तेमाल की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इनको भी हम कैसे कि इसका रिस्पॉन्स हमें क्या देना है जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बेसब्रा नहीं होना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है। हमें सबसे पहले तो अल्लाह के क्रिएशन प्लान को जानना है और उससे राजी रहना। जब अल्लाह ने किसी को आजादी दी है तो हम कौन होते हैं उसे छीनने वाले या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले। हमें उसके लिए भी दुआ करनी है और अपने लिए भी दुआ करनी है, सब्र के साथ। और अगर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन हम निकाल सकते हो, जैसे मास्क पहन लेना, या जैसे कि टाइम से पहले किसी और की वजह से आपकी गाड़ी लेट हो जाए तो आप टाइम से पहले पहुंच जाएं, इस तरह के कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन अगर हम निकाल पाए ताकि हम दूसरे की खड़ी हुई प्रॉब्लम्स से भी बच सकें, तो वो हम कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी हमारे अंदर से नेगेटिविटी नहीं आएगी, हम पॉजिटिव रहेंगे कि अल्लाह ताला मैं तेरे से राजी रहा और मैं अपनी अक्ल से जो सही समझ पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इसको दुरुस्त कर दे। हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स आएंगी और हम खुदा की नुसरत के हकदार बनेंगे और अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेंगे। और हमारा एक ये भी फायदा होगा कि हमारी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, क्योंकि हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि हमारी फ्रस्ट्रेशन में। नॉर्मली तो ऐसी चीजों में हमारी फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है कि अरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, हम क्या करें। और एक और चीज हमें इसमें समझ आएगी जो हमने डिस्कस किया है पिछली बार, कि ड्यूटी कॉन्शियस सोसाइटी का क्या फायदा है। तब हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी चीज समझाई कि सबको ड्यूटी कॉन्शियस होना है। अगर हर आदमी ड्यूटी कॉन्शियस होता तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें साफ होंगे, हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, ये बेनिफिट होगा हमें उस तरह का रिस्पॉन्स देने से। फिर तीसरी जो प्रॉब्लम है वो हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, और उसमें सबसे बड़ी है मौत। क्योंकि मौत किसी और के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला ही उसका एक डिसीजन देता है कि किसकी मौत कब होगी। हालांकि किसी और की गलती से अगर ऐसा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसको, और उसको उसका, जैसे कुरान में भी कहा गया है, फिदिया देना या खून बहा देना, वो उसकी फाइन या जो भी वो देना चाहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए अगर किसी की गलती से ऐसा हुआ है। लेकिन मौत का फैसला पूरा का पूरा अल्लाह के ही हाथ में है। या फिर अचानक से माल का बहुत ज्यादा लॉस हो जाना, मतलब गरीबी आ जाना किसी तरह से, या कोई ऐसी बीमारी आ जाना जो कि बहुत अचानक अपने आप आई जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह की कुछ आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती हैं, उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि हर आजमाइश पे, जैसे आपा ने भी कहा, आजमाइश का हमें रिस्पॉन्स जो है वो बेटर होना चाहिए, तभी हम उसका बेनिफिट पूरा कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा है कि खुदा से राजी रहना, अल्लाह के स्कीम से राजी रहना, सब्र करना, उसमें बिल्कुल भी अपना जो नेगेटिव नहीं होना है, कि ना ना हमें वो होना है कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। अक्सर हम लोग इस तरह से बिहेव करने लगते हैं। अपनी प्लानिंग को करना, सोच करके अब हमें आगे क्या करना है, अब जो नया रोल अल्लाह ने हमें दिया है इसके साथ हमें आगे कैसे चलना है। अगर हमारा माल खो गया है तो हमें ये सोचना है कि अब ये रोल हमारे साथ है तो अब इसके साथ हमें आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अपने नए रोल को लेकर हमारी प्लानिंग हो, क्योंकि किसी ना किसी को तो दुनिया में गरीब भी होना पड़ेगा, किसी को नीडी भी होना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला हमेशा हमें ऊंचे ही मकाम पे रखें, कभी हमें दूसरे मकाम पे भी रख सकते हैं। हर तरह की सोसाइटी में सेक्शन ऑफ पीपल की जरूरत होती है, तो हमें उस तरह से अपने आप को रेडी करना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुझे लगता है कि तीन तरह से जो प्रॉब्लम आती है, अगर इस तरह से हम समझें तो हम उससे उस हिसाब से
اس کا ایک کاز تو ڈھونڈیں گے ہی ڈھونڈیں گے، لیکن ساتھ میں اپنا رسپانس بھی مینیج کر پائیں گے کہ اب ہمیں اس کا رسپانس کیا دینا ہے، کیونکہ پرابلمس کا رسپانس ہی مین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان کر کے ہمارا درد نہیں، ہمارا جھیلنے کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا رسپانس کیا دے رہے ہیں، کیونکہ ان پریشانیوں سے ہماری جو کیفیات ہیں، جیسے آپا نے بتایا نا، کہ چینج ہوتی ہیں، اور اس سے ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہم سوچ پاتے ہیں کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں اور اللہ سے جڑ پاتے ہیں. تو ہمارا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے اندر بہت زیادہ اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ بینیفٹ ہم تبھی لے سکتے ہیں جب ہم صحیح رسپانس دیں کسی بھی پرابلم کو لے کر. تو یہ میرا سارا آپا کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، میں یہ بھی آپ کو اس میں نے تھوڑا بتایا، اپنی لرننگ بھی بتائی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میں نے کلیئرلی اپنی بات بتائی ہوگی اور آپ لوگوں کو مدد ہوگی. جزاک اللہ شبینہ. Thank you, Dr. Safina, for sharing your learning. Aisha Yusra would like to share her learning. السلام علیکم. میری لرننگ یہ ہے کہ انسان اپنے منزل اس دنیا میں بنانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ دولت اور لذت کے پیچھے پڑ کے ان کی زندگی کو برباد کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے چیپٹر 102 چیپٹر التکاثر میں، کہ اور زیادہ کمانے کی چاہت میں پڑ کر انسان ان کی قبر تک پہنچتے ہیں، اور جلدی سے جلدی ان جان پاتا ہے کہ ان کیا کھویا، اور اس کے پاس اگر اس کے پاس علم رہنے سے وہ ضرور اس سفر سے دور اپنے آپ کو دور رکھے گا اور اس دنیا میں سفرنگ کو پازیٹیو ریسپانس دے گا. یہی میری لرننگ ہے. جزاک. Thank you, Aisha, for sharing your learning. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی شبینہ، ڈاکٹر سفینہ نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے ایک چیزوں کو، تو بہت ہی صحیح تھا. جیسے کہ مصیبت ہمارے ہاتھوں کی کمائی، انہوں نے 3 چیز بتائی. تو مصیبت ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہی سمجھ آ رہا تھا کہ جب ہم ہر چیز کو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تبھی ہم کسی چیز کو گہرائی سے سمجھ پاتے ہیں. تو اور ہم جب سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تبھی ہمیں شکر اور صبر اور دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے. تو یہ جو ہمارے اندر نگیٹیوٹی فوراً ہی اپنی پریشانی پر آتی ہے، یا دوسرے کی جو بتایا انہوں نے کہ دوسرے بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس میں مشکل میں آتے ہیں، دوسرے انسان کے ساتھ دوسرا کرتا ہے اور سب آتے ہیں اس میں. تو ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے انسان کے پاس نگیٹو چیز آتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ اس طرح کی چیزیں. تو اس وقت ہمیں اگر سوچیں تو ایسے ہمارے پاس شیطان ہر وقت ہوتا ہے، تو ہمیں فوراً نگیٹو کر دیتا ہے، اور فرشتے ہمارے تھوڑا سا دور پہ ہوتے ہیں. تو ہم اگر فوراً ہی اس چیز کو اس وقت گہرائی سے سمجھ جائیں کہ شیطان ہم کو یہ وسوسہ جو آ رہا ہے، نگیٹو جو ہو رہے ہیں، تو ہم کو شیطان یہ بہکا رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا اپنے آپ میں صبر کر کے دعا کریں اور فوراً پازیٹیو ہو جائیں، تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں جو ہمیں راستہ بتانے لگتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پرابلم کا یہ سولوشن کیا ہے، اور ہمیں اس وقت یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اور اس وقت ہمیں کس چیز کیا کرنا ہے. تو اس انسان فوراً دعا، شکر اور صبر کے فرشتوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور فوراً خدا سے کنیکشن اس کا بن جاتا ہے. یہ بہت ہی اچھا انہوں نے بتایا. اور سب سے بڑی چیز ہے جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نگیٹو کسی حال میں نہیں ہونا ہمیں، اور نگیٹو ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. What I found about in one of the literature of the Maulana, there is another aspect of this suffering of this world. Maulana says in his literature that when there is a comparative study that shows the problem of evil and suffering is limited to the human world only. While man constitutes a very small part of the universe, the rest of the universe, with all its gigantic dimensions,
is a completely flawless, zero defect universe. It means that the human beings are a part of this universe. So Maulana says, other than human being, the world, which is the universe, it's a zero defect universe. There are countless activities going on in the universe, but evil does not exist anywhere else. It's a very important point that we need to take down, and we should clarify on this, that this evil or the suffering is only in the human world and not in this dimension, this gigantic universe. So, and the suffering that takes place in a person's life is sometimes due to the person's own actions. This is also a very important point that Maulana wants to say. I would like to invite other ladies to be a part of this session. If anyone wants to share the learning, kindly raise your hand. Sana wants to say something. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जैसे कि यहाँ पर सफ़रिंग की बात हो रही है, तो मुझे मौलाना की एक आर्टिकल से ये मालूम चला। मौलाना कहते हैं कि सफ़रिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फिज़िकल सफ़रिंग, एक होती है स्पिरिचुअल सफ़रिंग। फिज़िकल सफ़रिंग बहुत कॉमन है, पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन जो स्पिरिचुअल सफ़रिंग है वो पार्ट ऑफ नेचर नहीं है, वो आप अपने लिए खुद पैदा करते हैं। तो इससे मौलाना कहते हैं कि जिनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उनके लिए इस दुनिया में कोई सफरिंग नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिनका रिश्ता अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ है, उनके लिए इस दुनिया में हर कदम पे जो है वो सफरिंग है, हर कदम पे तकलीफें हैं, हर कदम पे जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, उन्हें सही रास्ते भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से एक चीज़ और भी मौलाना कहते हैं कि उसमें वो कोट करते हैं कुरान की वर्स, जो इस तरीके से है, सूरा अल रूम वर्स नंबर 42। उसमें है कि कहो कि जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इससे पहले गुजर चुके हैं, उनमें से अक्सर मुशरिक थे। तो इससे आता है कि इंसान अक्सर जो है इस दुनिया में जब गुमराह होता है, तो वो अपना मरकज वो एक खुदा को ना बना के कई खुदाओं को बना लेता है। तो इससे क्या होता है, वो इस दुनिया में काफी हलाकत में पड़ जाता है। और इसमें अगर बहुत मालदार लोग हैं, उन्होंने अपने मरकज को एक खुदा की जगह कई खुदा में बांट लिया, तो वो भी हलाकत में पड़ जाते हैं, उनके लिए भी इस दुनिया में सफरिंग है। और जो लोग मालदार नहीं है, जो गरीब हैं, उन्होंने भी अगर अपना अकीदा एक खुदा से हटाकर कई खुदाओं पे रख लिया, तो उनके लिए भी इस दुनिया में सफरिंग हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने अपना मरकज जो है वो सिर्फ एक अल्लाह पे रखा, तो उनके लिए इस दुनिया में जो भी तकलीफें होंगी वो उसको सब्र और शुक्र के साथ अपना जो है वो सफ़र कर लेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर हम देखते हैं अपने इस्लाम में, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये चीज़ है कि उन्होंने फ्रंट ऑफ तो एक खुदा को रखा हुआ है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत से डमी गॉड्स को पाल के रखा हुआ है। जैसे किसी का यकीदा मज़ार पे है, किसी का यकीदा बहुत बड़े बुजुर्ग पे है, तो लाइक एक्सेट्रा ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इंसान को बहुत परेशान करती हैं। जब इंसान पे कोई परेशानी आती है, तो वो फील करता है किस खुदा के पास जाएं, किससे मांगे, क्या करें। तो अगर हम अपने मरकज को सिर्फ वननेस ऑफ गॉड की तरफ रखेंगे, एक खुदा की तरफ, तो हमें ये चीज़ यकीन होगी कि जो चीज़ें आई हैं वो अल्लाह की तरफ से आई हैं, और वो चीज़ें हम सब्र और शुक्र के साथ इस दुनिया में ईजिली हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर हमने अपने अटेंशन को यहाँ वहाँ डाइवर्ट करके रखा हुआ है, अपनी जो है अपने खुदा को, अपने ईमान को यहाँ वहाँ रखा हुआ है, तो हमारे पास इस दुनिया में जो भी चीज़ें आएंगी हमारे लिए उसमें तकलीफ है, हम बहुत टेंशन में हो जाएंगे, कई बार हम डिप्रेशन में हो जाएंगे कि ये खुदा नहीं सुन रहा, वो खुदा नहीं सुन रहा। तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बात आ जाती है कि इस्लाम में कुछ और है और अलग जगहों पे कुछ और है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान को जो चीज़ डिस्कवर करनी चाहिए वो वननेस ऑफ गॉड को डिस्कवर करना चाहिए। तो मैं इससे समझ पा रही हूँ कि अगर इंसान को स्पिरिचुअल सफरिंग से बचना है, तो उसके लिए इंसान को वननेस ऑफ गॉड को डिस्कवर करना पड़ेगा, डिस्कवरी ऑफ गॉड की तरफ खुद को ले जाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, ये मेरी लाइन। Very well said, Sana. Very important thing that you said. Dr. Safina, please elaborate on this if you would like to share. मैं सना की पॉइंट को ही थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि
جیسے وہ آیت کے حساب سے انہوں نے جو ریفرنس دیا اس سے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو پایا، شاید مجھے نہیں ہوا تھا کہ مشرک کے لیے پرابلمز رہیں گی اور جو توحید پہ ہوگا اس کے لیے پرابلمز نہیں رہیں گی. اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں میرے خیال سے کہ جو خدا کو معرفت کے درجے میں جان چکا ہوگا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کریشن پلان کو سمجھ چکا ہوگا، تو وہ کسی بھی پرابلم کا صحیح رسپانس دے گا اور اپنے آپ کو مینٹل ایگونی سے، مینٹل یا اسپرچل ایگونی سے بچا لے گا. تو اس کے لیے کبھی بھی اسپرچل پرابلمس نہیں آئیں گی. لیکن جو اس طرح کے ایمان سے نہیں ہے، جس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو وہ کسی بھی پرابلم کے آنے سے ہمیشہ وہ رسپانس صحیح نہیں دے پائے گا، تو اسی لیے وہ پریشانی رہے گا. شاید ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا. ثنا، جزاک اللہ. Yeah, that's a good elaboration that you did, Dr. Safina. That need to be cleared, of course. کہ ہمارے اندر کوئی مسکنسپشن نہ ہو جائے, because the point that you noted out کہ ایک مشرک اور ایک توحید پہ جو ہے اس کا ایمان کا جو تقاضا ہے اس سے ریلیٹڈ سفرنگ کو کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے. That was very important. So Apa, would you like to say something? Since there is no hand raised, so please. ہاں شبینہ, ڈاکٹر سفینہ نے بہت اچھے سے کلیئر کر دیا. اور ایک ایگزامپل کے طور پہ کچھ ایسی چیز بتانا چاہوں گی. جیسے کچھ لوگ ہیں جو ہوتے ہیں, جیسے بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور بہت ہی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا. وہ تو ایک دم ایسا, مطلب یہ سوچ ایک دنیاوی سوچ بنی ہوئی ہے. اپنے سوچ کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو دوسرا انسان بھی اسی سے اثر لے لیتا ہے اور اسی طرح کی بات کرتا ہے. تو یہ بھی میں اسی میں جوڑ کے بتانا چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں بھی خدا کو نہ پانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ انسان آج کل بہت ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے لیے پرفیکٹ ہے. انسان خود بھی سمجھتا ہے, جو اتنا پیسے میں ہوتا ہے گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور ہر چیز میرے فیور میں ہو رہی ہے, پیسے ہی کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے, خدا کو نہیں سمجھتا ہے, جو خدا کو چھوڑ کے ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سب سے زیادہ جو ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو خدا کو کی معرفت حاصل کر چکے ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کا جو پلان ہے اس میں ہم کو فٹ ہونا ہے, نہ کہ ہم نے جو خود کا پلان بنایا یا خود کی ہماری جو زندگی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیف ہیں اور ہم تو بچے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے. یا لوگ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں, جو خدا والے ہوتے ہیں, جو معرفت والے ہوتے ہیں, ان کو جو بھی مشکل پریشانی آتی ہے وہ اپنے دائرے میں دیکھتے ہیں, خدا کو دیکھتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے, اور اپنی آزمائش کو پورا کرنے میں اسی میں صبر و شکر کے ساتھ دعا کر کے لگے رہتے ہیں. وہ باہر کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. آپا, میں ایک پوائنٹ اور مجھے یاد آیا آپ کی بات سے. ایک آیت ہے, وہ مجھے یاد نہیں آ رہی. آیت میں ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہیں 2 جنتوں کا وہ دیا گیا, خوشخبری دی گئی کہ 2 جنتیں ان کے لیے ہیں. ایک آیت ہے, مجھے بعد میں ریفرنس ملے گا تو میں بتاؤں گی. تو مجھے یہی لگا آپ کی بات سن کے کہ شاید ایک جنت جو ہے وہ اسی دنیا میں انہیں مل جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پیسفلی اپنی لائف گزارتے ہیں, اور ایک طرح سے ایک جنت انہیں یہیں مل گئی, اور آخرت میں تو وہ جنت جو ملے گی وہ الگ ہے. یہ آیت مجھے آج آپ کی اس بات سے ہی کلیئر ہوئی کہ بہت پازیٹیو اور پیسفل لائف بھی ایک جنت ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہوتے ہیں. GPS پر آنے کے بعد ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے نا, دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہو پاتے ہیں. سکون, ذہنی سکون جو ملتا ہے, خدا ہے ہمارے ساتھ, تو وہ جو ہے وہ صرف ایمان والوں کو ہی سمجھ میں آتا ہے. جو اللہ کو پا لیتے ہیں انہیں کو سمجھ میں آتا ہے. تو ہر وہ بندہ سکون سے رہتا ہے, تو اس کو دنیا کی چیزوں سے نہیں. بہت اچھی چیز بتایا آپ نے, آج سے یہ چیز کلیئر ہو گئی. جنت میں کیا, مولانا صاحب کہتے تھے نا اکثر کہ جنت میں کیا ہے, دنیا میں بھی جنت ہے, ہر چیز یہی سب کچھ جنت میں بھی ہوگا, لیکن وہاں سکون ہوگا,
دوسرے الفاظ میں بتا دیتے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مطلب یہی جو پیسفل لائف ہوگی، نفس مطمئن، جو وہاں پہ سکون سے رہیں گے، جو خدا کے پڑوس میں رہیں گے تو وہ سکون والے رہیں گے نا. تو یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم سکون سے رہیں، وہی سب سے بڑا وہ رہتا ہے. Now we have almost come to the end of the session and میں اپنی ایکسپیرینس بس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ سفرنگ تو سبھی کی آتی ہے، طرح طرح سے آزمائش ہوتی ہے، طرح طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سچویشنز پیدا ہوتے ہیں جس میں انسان ایک دم سے تڑپ اٹھتا ہے کہ اے خدا تو میری بات سن لے. تو یہ سفرنگ مجھے فیل ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، بہت زیادہ قریب. جب وہ آپا نے جیسے بتایا کہ جس انسان کو خدا کی معرفت مل جائے وہ صرف خدا کے پاس ہی دوڑ کے جائے گا، کوئی ڈمی گاڈس کو نہیں وہ پکارے گا. کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان بھٹک جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ اور جب اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، ایز ہو جاتی، کیونکہ قرآن کی وتھ ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز، وتھ ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز. تو ہر ہارڈ شپ کے بعد جب ایز ہے، جب وہ ایز والے حالت میں جب جاتا ہے اور پہچانتا ہے خدا کی سچی پہچان اس کو تبھی ہوتی ہے، کیونکہ پریشانی کے وقت اس کی فیلنگ کیا تھی اس نے محسوس کیا، اور جب ایز آ گیا تو اس نے دونوں چیز کو محسوس کیا، اور پھر وہ شکر جو نکلتا ہے خدا کے لیے اور اس کے دل سے، تب وہ جو سچی جو شکر جو اس سے نکلتی ہے وہی ہے معرفت خدا کی. تو اس کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے، طرح طرح کی سچویشنز جو ابھی فی الحال ہی آئے تھے. تو الحمدللہ اللہ نے بہت بہت سچویشن سے نکالا اور ایک فیل کروایا کہ یس آئی ایم دیر، تم مجھے پکارو، میں سفرنگس تو دوں گا لیکن آئی ایم دیر ٹو ایز آل دس پین. So with this we come to the end of the session. Very beautiful session, lot of learning. We have shared our experiences, our own what we have gone through, and incredible learning with these sessions that we do every week. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمیشہ ہمارا یہ چھوٹا سا سیشن ہماری لرننگ کا ہمیشہ جاری رہے. اللہ اس سیشن کو اپنی حفاظت میں لے اور ہمیں اس طرح سے CPS لیڈیز ہمیشہ جڑے رہیں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. With this we come to an end. I'll end this session. Inshallah we'll meet again next week. Appa will be there with a Q&A session. Inshallah, I hope. So we meet again. Assalamu alaikum.